اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بارلہا بحق محمد وآل محمد۔ آج کی یہ یکم مارچ 2025 کی سالانہ مجلس عزاء برائے بلندی درجات چھینا برادران، بالخصوص چودھری عابد حسین چھینا، منور حسین چھینا، باقر حسین چھینا اور ان کے والدین، جتنے بھی چھینا برادران کے بزرگ جنہوں نے اس مجلس پاک کی بنیاد رکھی، مولا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ محمد وآل محمد کی شفاعت اور محمد وآل محمد کا دامن نصیب فرما۔ آپ سب کا مومنین اور مومنات کا آنا مولا قبول اور منظور فرما۔ بحق محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات محمد وآل محمد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشکلم بکشا علی مومن اور منافق دی پہچان، اچا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنے لکھ دیے گئے۔ روزے فرض نہیں کیے گئے، ترجمہ ایک بڑا مشہور ہے لیکن غلط ہے ترجمہ یہ۔ روزے رکھنے فرض کر دیے گئے، لکھے گئے، صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے آدم تک، اتھے بھی ذرا بول پہ ذرا، اتھے ذرا بولنا بند ہے نا جی مومن، یہ آئے لئے مشکل، کیونکہ حکم مومنین کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے لیے ہے، تو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور مومنات تشریف فرما ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صرف تم پر یہ روزے نہیں ہیں رکھنے، تم سے پہلے بھی آدم علیہ السلام تک یہ روزے
فرض کیے گئے، رکھنے فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ مجلس پاک جو میں کم از کم چلو اس بہانے 2 گھنٹے مجلس بھی سماعت کر لی بیٹھ کے، آپ بھی ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے صرف رسول پاک نے جو رمضان سے 1 دن پہلے، آج بھی رمضان سے 1 دن پہلے ہی ہے نا، کل پہلا روزہ ہے، وہ کل ہی پہلا روزہ ہے نا، تو میرے پاک نبی نے رمضان سے 1 دن پہلے خطبہ ایک بیان فرمایا، میں نے وہ آپ تک پہنچانا ہے، اور اسی خطبے پہ آصف بھائی کے حوالے میں ممبر کر دوں گا۔ اور یہ خطبہ صرف ہم تک جو پہنچا ہے وہ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے، یعنی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خطبہ مجھے اپنے بابا سے، امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خطبہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خطبہ میں نے لیا ہے امام زین العابدین اپنے بابا سے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خطبہ لیا ہے اپنے باپ حسین سے، اور حسین فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ میں نے لیا ہے اپنے بابا علی سے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جب میرا پاک نبی خطبہ پڑھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ، یا مشکل بخشائے۔ اور خطبے کا آغاز ہے میرے پاک نبی نے، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے، رمضان کا 1 دن یعنی باقی ہے، شعبان کا آخری دن ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرت، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، بخششوں سے بھرا ہوا مہینہ، وَهُوَ شَهْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، وہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَلِيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس پورے مہینے میں مومنو تم اللہ کے مہمان بننے والے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ، اپنی طرف سے ایک لفظ میں نہیں پڑھنا چاہتا، جو میرے پاک نبی نے امانت دی ہے وہ ہم تک جو پہنچی ہے محمد و آل محمد کے وسیلے سے وہ پہنچا رہا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم اللہ کی کرامت کے حقدار بن گئے ہو۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، تمہارا اس مہینے میں سانس لینا ایک تسبیح کے برابر ہے۔ سانس لینا تسبیح کے برابر۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا اس مہینے میں سو جانا بھی عبادت۔ وَعَمْلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارے سارے کے سارے اعمال اس مہینے میں قابل قبول۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری جتنی بھی دعائیں ہیں اس مہینے میں اللہ ان کو قبول کرنے والا ہے، رد کرنے والا نہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، پس تم اپنے رب سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ کہ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے کے روزے رکھنے کی، وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، نبیوں کا نبی فرما رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہ گیا۔
وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ یوم جوع یوم القیامت عطشہ وجوع عطشہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جو قیامت کے دن کی بھوک ہے، وہ جو قیامت کے دن کی پیاس ہے، اس پیاس کو اس پیاس اور بھوک سے یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس مہینے میں اپنے مسکینوں کو، یتیموں کو اور غریبوں کو صدقہ دو، ان کی مدد کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے بزرگوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور بری باتوں سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ پریشان ہو گئے آپ؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے میرے پاک نبی فرما رہے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ کے دربار میں اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا عَلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنی نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مانگو، یہی وہ مانگنے کا وقت ہے۔ يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا بِرَحْمَتِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے۔ پھر پاک نبی فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہاری جو جانیں ہیں، یہ جو جان ہے یہ گروی ہے، رکھی ہوئی ہے تمہاری اعمال کے بدلے میں۔ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، ان جانوں کو آزاد کرو اس مہینے میں استغفار کر کے۔ وَثَقِيلَةٌ ظُهُورَكُمْ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخُفُّوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تمہاری پشتیں گناہوں کی وجہ سے وزنی ہو چکی ہیں، بھاری ہو چکی ہیں، ان کو لمبے سجدوں کے ذریعے ہلکا کرو۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ وحدہ لا شریک لہ۔ جی بسم اللہ، بس آخری جملہ۔
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، صلوات اچھی پڑھ لو محمد والے محمد۔ بس دو فرمان اور اس کے بعد دو جملے مسائل۔ حضور نے فرمایا کہ من فطر منکم مؤمنا صائما مؤمنا فی هذا الشہر وکان له بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو اللہ کے ہاں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ یہ ہے افطاری کا اجر۔ اور اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا اجر، حضور نے فرمایا کہ من تلا فیہ آیۃ من القرآن وکان لہ مثل اجر ختم القرآن فی غیر من الشہور، اگر کوئی شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے، صرف ایک آیت، وہ باقی 11 مہینوں میں ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ اور سوا تھرسات سرت گنڈ قرآن دیا کنی آیتاں نے؟ 6666 آیتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ قرآن پڑھ لے، مومن مرد یا مومنہ بی بی ایک قرآن پڑھ لے، عید والے دن اس کے کھاتے میں نبی نے ضمانت دی ہے 6666 قرآن کا ثواب لکھ دیا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور خطبہ دے رہے تو میں کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر میں نے کہا یا رسول اللہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے نبی اس مہینے میں افضل عمل کون سا ہے؟ بس اس میں ختم کر لگا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا ابو الحسن افضل اعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اے علی اس مہینے میں افضل ترین عمل وہ ہے کہ جو اللہ کی حرام کی گئی چیزیں ہیں ان سے بچ جانے کا نام ہے۔ ثم بقا، پھر رسول پاک نے رونا شروع کیا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک یا رسول اللہ، علی فرماتے کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ زارو کردار رو رہے ہیں، آپ کے گریے کا رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ یا علیو ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، علی میں اس لیے رو رہا ہوں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تجھے قتل کر دیا جائے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ میں پوری روایت پڑھ رہا ہوں، خطبے کی پوری روایت پڑھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں رسول پاک خطبہ دے رہے ہیں، مولا امیر المومنین کھڑے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ علی یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں تیرا خون بہایا جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا۔ کأنی بکا ان تصلی لربک، علی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں ہے، تو اپنے رب کی نماز میں مصروف ہے۔ قد ان باسا اشک الاولین والآخرین آکر ناقت السمود، وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل تھا اس سے بھی بدبخت شخص ہے، علی تو سجدے میں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ وَقَدْ ضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرْنِكَ، علی وہ تیرے سر پہ اس انداز سے تلوار مار رہا ہے۔ فَخَزَّبَ عَنْهَا لِحْيَتِكَ، کہ تیرے سر کے خون سے تیری ریش رنگین ہو جائے گی۔ رسول پاک نے مولا امیر المومنین کی شہادت مولا کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ یا علی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں زینب یتیم ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب علی مولا نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب مجھے قتل کیا جائے گا تو اس وقت میرا ایمان، میرا اسلام کس منزل پر ہوگا؟
حضور نے فرمایا کہ یا علی تو کل بھی کل ایمان تھا، تو آج بھی کل ایمان ہے۔ یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی۔ علی جو تیرا قاتل ہے وہ تیرا قاتل نہیں ہے، اس نے مجھ رسول اللہ کو قتل کیا ہے۔ جس نے تجھ سے دشمنی کی ہے وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھے گالی دی ہے، تیری توہین کی ہے، وہ تجھے تیری توہین کرنے والا نہیں ہے، وہ مجھ رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہے۔ یا علی لأنک منی کنفسی، علی تو میری جان ہے، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ فتینتک، آخری جملہ ہے، فتینتک من تینتی فروحک من روحی، علی تیری روح مجھ محمد کی روح ہے، علی تیری فطرت تینت مجھ محمد مصطفیٰ کی تینت و فطرت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اے علی اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا ہے، پھر تجھے خلق کیا ہے، فاصطفانی و ایاک، پھر مجھے چنا ہے، پھر تجھے چنا ہے۔ بس آخری جملہ ہے کہ واختارنی للنبوت واختارک للامامت والولایت، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور تجھے ولایت کے لیے چنا۔ برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ سماعت کیجئے خوبصورت الفاظ اور آواز کے ساتھ ذاکر اہل بیت جناب دبیر عباس سیال، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب آصف مشتاق کھرل آف ننکانہ۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔